بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مختلف قصے اور کہانیوں کے ساتھ ہماری عقل کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ وہ عقل ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے پر چلنے کا تہیہ کر لے، ارادہ کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اسے قبول و منظور فرما لے گا۔ انہوں نے کہا دیکھو کہ ہر ایک شے میں زندگی موجود ہے، دو دو رخ اس کے ہوتے ہیں۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہو، ڈنڈا، سوٹا، اس کے اندر بھی سانپ بننے کی صلاحیت ہے، اگر چاہے تو سانپ بھی وہ بن جاتا ہے۔ انسان بھی تو مٹی کا بنا ہوا ہے، اور پھر اس میں حص و حرکت آ گئی، یہ بھی حرکت کرنا شروع ہو گیا ہے، یہ مٹی کا سوچنا بھی شروع ہو گیا، اسے عقل بھی دے دی گئی۔ اس طرح دوسرے جمادات کو بھی سمجھ لو، جمادات عالم اس دنیا کے اعتبار سے مردہ لیکن عالم آخرت کے اعتبار سے زندہ ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ان کے آخرت والے روح کو ہماری طرف موڑ دیتا ہے تو ان کی زندگی ظاہر ہو جاتی ہے۔ لوہا اسی وجہ سے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں نرم ہو جاتا تھا کہ وہ مولڈ کر کے جو مرضی سے بنا لیتے تھے، اور ہوا اسی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تحت کو اٹھائے پھرتی تھی۔ یہ جتنے بھی اللہ کریم نے معجزے انبیاء کے بیان کیے نا، یہ سائنس اس پر پورا اتر آئے گی، سائنس اس پر پورا اتر آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دکھا بھی دے گا کہ دیکھو یہ اس طرح سے ہوتا ہے، سائنس اور معجزے، حالانکہ اس میں اور اس میں فرق ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دکھا دے گا ہو جاتا ہے، یہ بھی تخلیق ہو جاتا ہے۔ ہم خالق ہیں، جو چاہے وہ تخلیق کر سکتے ہیں، اور سائنس وہ بھی اللہ کی محتاج ہے، اللہ سائنس کا محتاج نہیں ہے، وہ کن فرمائے ہر شے ہو جائے۔ اسی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تحت کو اٹھائے پھرتے تھی۔ دریائے نیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو سمجھ لیا اور فرعون کو غرق کر دیا اور ان کو پار اتار دیا۔ حضور نے چاند کی طرف اشارہ کیا تو وہ شک ہو گیا، وہ آپ کی انگلی کے اشارے کو سمجھ گیا۔ زمین نے قارون کو ایک اژدہا کی طرح نگل گیا۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے معنوں میں کتنا کچھ سمجھایا، ایک ایک لائن میں پوری کہانی بیان کر دی۔ ہم اگر بیان کرنے پر آئیں گے تو کہیں گے بھئی وہ آیا، اس نے کہا تم چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتے ہو، سرکار نے فرمایا ہاں، پھر لے گئے اور بکبیس پہاڑ پر کھڑے ہوئے، آپ نے ایسے کر کے کیا، اس بندے نے وہاں پر دیکھا، لمبا چوڑا قصہ ہو جائے گا نا۔ یہاں پر انہوں نے ایک بات سے ساری کہانی بیان کر دی کہ تم قرآن کو بھی سمجھ لو گے، تم حدیث کو بھی سمجھ لو گے، میری بات کو سمجھے گا۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جو تصوف کی کتابیں ہوتی ہیں نا، تصوف کی کتابیں، اولیاء کرام کی جو کتابیں ہوتی ہیں، وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہوتی۔ حجت قرآن اور سنت ہے۔ حجت کسے کہتے ہیں؟ دلیل کو۔ حجت کسے کہتے ہیں؟ دلیل کو۔ یعنی کہ صوفی کی کتاب ہمارے لیے دلیل نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن و سنت۔ اگر صوفی جو ہے یہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی بولے گا، ہم کہیں گے ہم اسے قبول ہی نہیں کرتے۔ جیسے اکثر کہا جاتا ہے نا، ادھر امام جعفر صادق ہے، ادھر امام ابو حنیفہ ہے، شیعہ حضرات امام جعفر صادق کو اور ادھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ تم امام ابو حنیفہ کی بات کو مانتے ہو۔ اس میں تھوڑا سا فرق ہے، غور و فکر سمجھنے والی بات ہے۔ ایک ہوتا ہے عقیدہ۔ عقیدہ کس سے بنتا ہے؟ قرآن و سنت سے۔ قرآن و سنت میں کہیں بھی امام ابو حنیفہ کا ذکر نہیں آیا، کہیں بھی امام ابو حنیفہ کا ذکر نہیں آیا کہ اسے مانا جائے، اس کی بات بھی ہمارے لیے حجت نہیں۔ دوسری طرف دیکھا جائے، جو امام جعفر صادق کو مانتے ہیں ان کے لیے وہ نبی کی طرح حجت ہے، ان کے لیے وہ نبی کی طرح حجت ہے۔ وہ فقہی امام نہیں ہے، ان کی بات ایسے ہی ہے جیسے نبی کی بات۔ ان کے نزدیک وہ معصوم ہیں، ان کے نزدیک وہ حلال اور حرام قرار دے سکتے ہیں، ان کے نزدیک وہ منصوص من اللہ ہے۔ امام ابو حنیفہ کے متعلق کوئی ایسا عقیدہ ہمارا ہے؟ اگر کوئی بیوقوف کہے تم امام ابو حنیفہ کو مانتے ہو، امام جعفر صادق کو مانتے ہو، کیا سمجھ کر مانتے ہو؟ تم اسے قرآن و سنت کی طرح حجت مانتے ہو؟ ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں، ہم تو کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہی امام ہیں، اگر ان کی کوئی بات قرآن و سنت کے خلاف ہے ہم اسے دیوار پر مار دیں گے۔ ہم امام ابو حنیفہ کو نہیں جانتے، ہم قرآن و سنت کو جانتے ہیں، ہم قرآن و
سنت. فرق کو سمجھ آیا نا؟ کیا سمجھ آیا نا کہ بھئی وہ فقی امام ہیں، یہ حجت مانتے ہیں. اس لیے وہ جو 12 امام کا تذکرہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے قرآن و سنت سے ثابت ہے، حالانکہ ان کے پاس نبی کی تعلیم نہیں ہے. ان کے پاس نبی کی تعلیم نہیں ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اس لیے نبی کی تعلیم نہیں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت موجود تھے یہ ان میں سے کوئی بھی موجود نہیں تھا. کوئی راوی کوئی یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دین شیعہ لفظ ہے، قرآن سے ثابت ہے. اب شیطان بھی قرآن سے ثابت ہے بھائی. تو اگر لفظ شیعہ قرآن سے ثابت ہے تو دھوکہ کیا ہوا؟ کیا حضور کے دور میں یہ شیعے موجود تھے جو 14-12 تقیہ تبرہ بدا عقیدے والے تھے؟ نہیں تھے. تو یہ کون سا شیعہ تھا جس کا قرآن میں ذکر ہے؟ کون سا؟ یہاں تو کہو قرآن میں ذکر ہے تو پھر نبی نے بتایا ہو. یہ لوگ ہیں بھائی، ان کا عقیدہ یہ ہے تو ہے ہی نہیں. کتنا فراڈ ہے، جھوٹا دین، تبرے والا دین، 2 نمبر دین، بغض دین، بغض اسلام، بغض نبی، بغض علی، بغض پانچدر، یہ سارا کچھ ہی. ان کا کوئی دین نہیں ہے، یہ صرف مسلمانوں کو خراب کرنے کے لیے. اور وہ ان کو جو جاہل ہے، ان کو جو جاہل ہے، علم والوں کو نہیں کر سکتے. ابھی میں نے کیا فرق بتایا؟ امام جعفر صادق ان کے لیے حجت ہے، ہمارے لیے امام حنیفہ حجت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ منصوص من اللہ ہے، یعنی قرآن سے ثابت ہے، اللہ نے ان کو امام مقرر کیا ہے. ہم تو کہتے نہیں ان کو اللہ نے مقرر کیا ہے. ہم تو حضرت ابوبکر صدیق کو نہیں مانتے، ان کو اللہ نے مقرر کیا. ہم تو کہتے ہیں وہ صحابہ کے اجماع سے ہیں، سارے صحابہ نے مل کر ان کو بنایا. اس لیے ہم نے کہا کہ سارے صحابہ قرآن و سنت پر تھے، جو انہوں نے بنا دیا ہم ان کو امام مانتے ہیں. جو ان کا منکر ہے سب صحابہ کا منکر ہے، قرآن کا منکر ہے، نبی کا منکر ہے. کونی کے واسطے سے دین ملا ہے. نبی کا دین تو صحابہ نے پھیلایا ہے، تو صحابہ نے ہی راوی بنے، روایتیں کرنے والے بنے. سرکار کے دور میں تو ہم بھی موجود نہیں تھے، ہم بھی کتابوں پر آگے. جب کتابوں پر آئے تو جو کتابیں رسول اللہ سے تعلق رکھتی ہیں راوی اور سند کے لحاظ سے ہم ان کو مانتے ہیں. امام ہمارے لیے حجت نہیں ہے، بلکہ یہ قادیانیوں کی طرح ختم نبوت کے منکر ہے، بڑے وڈے منکر. نبی کی بات چھوڑ کر جو تشریح امام سے لے کہ امام، تو پھر کیا ہوا؟ اگر غلام احمد قادیانی کہے کہ میں بھی نبی ہوں اور قرآن کی تاریخ تشریح اپنی مرضی کی کرے تو کیا بنے گا؟ تو یہ بھی وہی کرتے ہیں. روایت ہے، کن نے روایت کہتی ہے؟ کہڑے بابے نے، کہڑے چاچے نے، کہڑے دادے نے، پتہ کو نہیں. خیر میں کہیں اور نکل گیا. اس لیے وہ ایک لفظ جو بیان کرتے ہیں نا، قارون کی بات کر دی، حضور کی بات کر دی، فرعون کو ڈبو دیا، سمندر نے بات مان لی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، داؤد علیہ السلام کا لوہا نرم ہو جاتا تھا، ہوا اشارے سے چلتی تھی. وہ بتانا مقصد تھا ہر چیز میں حرکت موجود ہے، سمجھ موجود ہے، کیونکہ اللہ نے دی ہوئی ہے. زمین کبھی نہیں آپ کو پکڑے گی جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا. ملک الموت علیہ السلام کی جان نہیں قبض کریں گے جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا. ہر شے میں جان ہے اللہ کے حکم سے. پہاڑ بھی کہتا ہے مجھے محبت ہے رسول اللہ سے. بہت پہاڑ کو حضور سے محبت ہے، حضور کو وہ بھی بولتا ہے. اس لیے آپ کی ہر چیز ہی حرکت میں رہتی ہے. جیسے آپ ہاتھ حرکت کریں یہ بھی تو ہے نا. اس لیے جب آپ کے قیامت والے دن منہ پر ٹھک کر کے مور لگائی جائے گی نا تو آپ بول نہیں سکیں گے، یہ بولیں گے. ان کی زبان نہیں ہے لیکن بولیں گے. ان سے ہم نے جو غلط کام کیے ہیں بولیں گے، آنکھیں بولیں گی، کان بولیں گے، زبان خاموش رہے گی، پاؤں بولیں گے کہاں کہاں پر جاتا رہوں. ایسی بات ہے، ہر ایک کو زبان مل جائے گی وہاں پر جہاں پر مہر لگ جائے گی. پھر فرمایا کہ مسجد نبوی کا وہ ستون جس کے سہارے کھڑے ہو کر حضور خطبہ دیا کرتے تھے، جب منبر تیار ہو جانے پر آپ نے اس کا سہارا نہ لیا تو رو پڑا. اس میں بھی جان ہے، وہ بھی سرکار کو پہچانتا ہے، وہ بھی لمس کو پہچانتا ہے. ٹھیک ہے نا. حضور علیہ السلام لقمہ لیتے تھے نا، روٹی کو پکڑتے تھے، روٹی ذکر شروع کر دیتے تھے. روٹی ذکر کرنا اس میں بھی نور پیدا ہو جاتا تھا، کیونکہ کھانے والا کون ہے، اس میں بھی نور پیدا ہو جاتا تھا. اس لیے حضور علیہ السلام و تحیت و سلام جب وہ ستون جس کے سارے کھڑے ہو کر حضور خطبہ دیا کرتے، جب ممبر تیار ہو جانے پر آپ نے اس کا سہارا نہ لیا تو رو پڑا. حضرت علی رضی نے فرمایا کہ ایک موقع پر ہر پتھر اور درخت نے حضور کو سلام کیا. ابھی حدیث میں آتا ہے کہ جہاں بھی سرکار جاتے تھے تو درخت بھی بولتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ، پتھر بھی بولتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ.
کائنات کا ہر ذرہ دلالت حال سے اپنے سننے اور دیکھنے کی کیفیت کو بتاتا ہے۔ ہم سن نہیں پاتے، جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ والثناء نے ارشاد فرمایا جب بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے اس کی چیخوں کی آواز سارے سنتے ہیں، سارے سنتے ہیں، بس انسان جو ہے نا اس کو ذرا ادھر ادھر کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اگر وہ سن لے نا اپنے مردے دفنانا بند کر کہ یہاں پر پھینکنے لگے، وہاں کی آوازیں سنائی نہیں دیتی، یہاں ہم سن نہیں سکتے، آج ہماری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، کل دیکھنا شروع کر دیں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور سے پوچھا گیا یہ جو انسان ہے زندہ ہے؟ کہا گیا نہیں مردہ ہے۔ کہا کب زندہ ہوں گے؟ کہا جب آنکھیں بند ہو جائیں گی تب زندہ ہوں گے، مرنے کے بعد ان کی آنکھیں کھلیں گی، وہ کیا ختم، اس وقت یہ کھلیں گے۔ آج کام ان کا ہے کہ کر کے کچھ دکھائیں، کل آنکھیں بند ہیں پھر کچھ نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک موقع پر ہر پتھر اور درخت نے حضور کو سلام کیا، کائنات کا ہر ذرہ دلالت حال سے اپنے سننے اور دیکھنے کی کیفیت کو بتاتا ہے۔ جب کوئی انسان اپنی قوت احساس روحانی کھو بیٹھے تو وہ جمادات کی روح کا محرم نہیں بن سکتا، یعنی وہ جان نہیں سکتا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ روحانی طاقت سے پتہ چلتا ہے کہ کیا چیز ہے۔ دیکھیں آپ گیس کر سکتے ہیں، جس قدر آپ کا گیس اچھا ہوگا اتنی آپ نور فراست کے مالک ہوں۔ جتنی جلدی آپ یہ گیس کر لیں گے یہ دنیا جینے کے قابل نہیں ہے، آخرت کے لیے جینا ہے تو جی لو۔ جیسے ہی آپ یہ گیس کر لیں گے آپ کے لیے زندگی آخرت والی آسان کر دی جائے گی۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ میں دنیا بھی پکڑ لوں اور آخرت بھی پکڑ لوں، یہ نہیں ہونا، یہ نہیں ہونا، یا ادھر آ جائیں یا ادھر آ جائیں۔ مجاہدہ کرنے والوں کو نا پہلے مجاہدے اس لیے ذرا تیز سکھائے جاتے تھے، بعد میں نرم بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، پہلے وہ سختیاں جھیل لیتے تھے۔ اس لیے میں بڑی بات کر دیتا ہوں، حالانکہ آپ اس بات پر نہیں ہوتے، لیکن بڑی بات کر کے تو کوشش کرو جانا اتوں تک ہی ہے۔ یا تو آپ کہہ دیں کہ آپ نے مرنا نہیں ہے، ہم نے نہیں مرنا باقی سب نے مرنا ہے، کہہ دیں اگر مرنا ہے تو پھر آپ کے پاس بھی تو آئیں گے نا حضرت اور کہیں گے آؤ بھی چلے، تیری باری کا ٹائم ختم۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب کوئی انسان اپنی قوت احساس روحانی کھو بیٹھے تو وہ جمادات کی روح کا محرم نہیں بن سکتا۔ اگر انسان اپنی جمادیت ختم کر کے روحانیت حاصل کرے تو کائنات کی تسبیح کا شور سن سکتا ہے۔ جیسے میں نے آگے بھی ایک واقعہ سنایا کہ ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ مراقبہ کر رہے تھے، آپ فرماتے ہیں کہ جنگل کا علاقہ تھا اور میں مراقبہ کر رہا تھا تو میں نے دیکھا سنا کہ جیسے آواز آ رہی ہے اللہ اللہ اللہ، میں نے سوچا کوئی فقیر آ رہا ہے، میں نے آنکھیں کھولی تو مجھے دور دور تک کوئی نظر نہیں آیا، پھر آنکھیں بند کی، پھر آواز آنی شروع ہو گئی، پھر آنکھیں کھولی، پھر میں نے غور و فکر کیا، جب غور و فکر کیا پتہ چلا یہ جو کتا بھونک رہا ہے نا یہ اللہ اللہ کر رہا ہے، یہ کتا بھونک رہا ہے یہ اللہ اللہ کر رہا ہے، مجھے اس طرح وہ سمجھ آ گئی۔ پھر آپ نے ایک واقعہ بیان کیا کہ آور مالک کہ میں آرام کر رہا تھا، سو رہا تھا، مراقبہ کر رہا تھا، تو ایسی تجلی پڑی کہ میں نے فرشتوں کی آوازیں سنی، تو فرشتوں کی آوازیں بھی سن لی۔ ایک دفعہ آپ کہنے لگے کہ میں جنگل میں سویا ہوا تھا تو میرے پیچھے ایک عورت آ کر لیٹ گئی، ننگی ننگی میرے پیچھے آ کر لیٹ کے جپھا ڈال لیا۔ کہتے میں نے نور باطن سے محسوس کر لیا کہ یہ شیطان ہے، عورت کی شکل میں آیا، تو میں نے اپنے بھائی کو بلایا، آدم کلہاڑی لے کر آؤ، اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہتے آپ طاقتور تھے، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، کہتے وہ شعلہ بن کے میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ اب غور و فکر کر لیجیے گا، ایسا نہیں ہو کہ بندہ کہے کوئی گال نہیں جی عورت ہی ہے نا، عورت کے بیس میں کوئی ہے جو تیرا ایمان لینے آیا، پر تو سمجھ نہیں پا رہا، تو کہہ رہا عورت ہی ہے نا، پھر کون سی بات ہے جس کا پورا کر لیا جائے۔ اس لیے انہوں نے یہ فرمایا اگر انسان اپنی جمادیت ختم کر کے روحانیت حاصل کرے تو کائنات کی تسبیح کا شور سن سکتا ہے کہ یہ بھی اللہ اللہ کر رہی ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، لیکن تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ میں تو آگے کہتا ہوں مٹی کا ذرہ ذرہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تو میں دعا کرتا ہوں یا اللہ ہم بھی مٹی سے بنے ہیں، ٹھیک ہے، مہربانی فرما ہمارا بھی ذرہ ذرہ ذکر کریں۔ فرمانے لگے یہ روحانی باتیں بہت طویل ہیں، اس لیے اب پھر اژدہا کے قصے کی طرف آتے ہیں۔ اژدہا والے نے دجلہ کے کنارے مجمع لگایا، جو سانپ پکڑ کے لایا تھا، اژدہا پکڑ کے لایا تھا جنگل سے کہ تماشا لگے گا،
تو اس نے دجلہ کے کنارے مجمع لگایا اور سارے بغداد میں شور مچ گیا کہ سپیرا ایک عجیب نادر چیز پکڑ کر لایا. لاکھوں بیوقوف اسے دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے. ہجوم کی وجہ سے مرد کو عورت کا پتہ نہیں لگتا تھا اور عورت کو مرد کا پتہ نہیں لگتا تھا. اژدہا پردوں وغیرہ میں لپٹا ہوا تھا. دھوپ لگی اور اس نے حرکت شروع کی تو مجمع نے جوش میں شور مچایا. آہستہ آہستہ وہ حرکت کرنے لگا. فرمانے لگے اس اژدہا کی مثال ایسی تھی جیسے کوئی بھیڑ سوئے ہوئے بھیڑیوں کو جگا دے. کوئی بھیڑ سوئے ہوئے بھیڑیوں کو جگا دے یا کوئی خود ملک الموت کے پاس چلا جائے. کیونکہ اژدہا تو اژدہا تھا, وہ تو پکڑ کے لائے گا تھا تماشا کہ دیکھو میں نے یہ پکڑا ہے, دیکھو حرکت کرتا ہے, یہ ہے. اب ہونا گیا تھا. تو اس لیے فرمایا اس اژدہا کی مثال ایسی تھی جیسے کوئی بھیڑ سوئے ہوئے بھیڑیوں کو جگا دے یا کوئی خود ملک الموت کے پاس چلا جائے. انسان کو بھی اپنے نفس کو اسی قسم کا اژدہا سمجھنا چاہیے کہ میرا نفس بھی اژدہا ہے. یہ حرکت رہتا, کدی خراب کر دینا, کدی ادھر کر دینا, کدی ادھر کر دینا. سمجھ میں آنا چاہیے کہ میں نے اپنے آپ کو بہتر کیسے بنانا. ساری دنیا ایک طرف, آپ ایک طرف. ساری دنیا کو سوچنا بند کر دیں, خود کا سوچیں آپ کون ہیں. جب تک آپ اپنے اوپر مشقت نہیں کریں گے دوسروں کو نہیں سمجھ پائیں گے. جس کو خود اپنے عقیدے کا معلوم نہیں وہ دوسرے کے عقیدے کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ فرق کہاں پر ہے اسے سمجھ نہیں آ سکتا. جس کو اپنے عقیدے کا پتہ ہے وہ سارا فرق کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا تمہارا نفس قابل رحم نہیں ہے کہ انہیں ترس کھایا جائے. اس کو مردانہ وار مشقتوں میں مبتلا رکھو تاکہ اللہ کا وصل حاصل ہو سکے. سپیرے نے اژدہا کو گرمی اور رام پہنچایا تو وہ سرکش ہو گیا. سرکش ہو کر اژدہے نے جو فتنے بپا کیے وہ بیان سے باہر. کنیاں نو وڈیا, کنیاں نو کٹیا, کنے مرے, کنا کچھ ہویا. انسان کو غلط فہمی ہے کہ وہ نفس کو آرام پہنچا کر اس سے وفا کی امید رکھے. میں نے آگے بتایا نا, ہم ساری سہولتیں اکٹھی کر لیتے ہیں, ایمان غائب ہو جاتا. پھر ہم ساری سہولتوں کو ہم کہتے ہیں یہ ہمیشہ ہمارے پاس رہیں. ایسا بھی نہیں ہوتا. آپ کوئی بھی چیز لائیں گے آہ ٹوٹ جائے گی. حضور کی حدیث پاک ہے کہ جو مٹی کے پیالے, مٹی کے برتن ہوتے ہیں جس گھر میں ہوتے ہیں, ان کو فرشتے ان مٹی کے پیالوں کا دیدار کرنے آتے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ مٹی کے پیالے اچھے ہوتے ہیں, ٹوٹ جاتے ہیں, بکھر جاتے ہیں, پھر بن جاتے ہیں. ٹوٹ جاتے ہیں, بکھر جاتے ہیں, پھر بن جاتے ہیں. ان میں پانی پینا زیادہ اچھا ہے, صحت مندی کے لحاظ سے ہوتا ہے. ہمارے یہاں پر شیشے کے بھی گلاس ہیں, پتھر کے بھی گلاس ہیں, کیا اسٹیل کے بھی گلاس ہیں, لوہے کے بھی گلاس ہیں, سارا کچھ ہے. اب مٹی غائب ہو گئی ہے, اور یہ ساری چیزیں آ گئی, جدت آ گئی نا. اب جدید دور آ گیا, اس لیے ہم جدید دور کو استعمال کرتے. لیکن میں نے ویسے آپ کو حدیث سنا دی تو میں نے کہا پا تو کہڑا مٹی کے پیالے استعمال کرتا تھا. تو بھی تو کرنا, میرا بس چلے تو میں کروں, میرا بس چلے ہو سکتا ہے اینڈ تک کر ہی لئیے کہیں نہ کہیں. ہم نے دیکھا کہ پہلے مٹی کی ہانڈی میں پکتی تھی اور ہلکی جی آنچ پر, اور کھانا مزیدار ہوتا تھا. اب بس پتہ کیسے کیسے کھانے پکتے ہیں. وہ عورتیں بھی شاید ساڑی ماواں مر گئی ہیں جنیاں پکان والیاں سن, ان کو دوبارہ زندہ کر کے لانا ماں ہو جائے کھانا تو کھوا, کیونکہ وہ کھواندیاں جڑے سن وہ ٹیسٹ ہور ہوندا سی. ہوں تو ٹیسٹ بھی عجیب و غریب نے, باہر لبنا پیندا ٹیسٹ جا کے. اگر اسباب مہیا ہو جائیں تو تمہارا نفس سب سے پہلے تمہیں ہلاک کرے گا. انسان کو غلط فہمی ہے کہ وہ نفس کو آرام پہنچا کر اس سے وفا کی امید رکھے. اژدہے کو مارنے کے لیے تو کسی موسیٰ علیہ السلام کی ضرورت ہوتی ہے. کیسی بات انہوں نے کی, کہتا ہے یہ نفس کا اژدہا ہے نا, مارنے واسطے نا کسی موسیٰ علیہ السلام کی ضرورت ہے, تیرے کو نہیں مرنا. تو کیوں انہیں ہمیں مر جائے گا, انہیں انج نہیں مرنا. انہاں واسطے وہی چاہیے نے جڑے یہ کام کر سکتے ہیں. سپیرے کے اژدہا کو دیکھ کر مجمع میں بگدڑ مچ گئی اور بہت سے آدمی مارے گئے. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کو اژدہا بنتے دیکھ کر بھی تماشائیوں کا مجمع بھاگا تھا. یہ کیا ہو گیا؟ ادھر سارے کے سارے جادوگر کھڑے, ادھر اکیلے موسیٰ علیہ السلام کھڑے. انہوں نے جب ایسا کر کے رسیاں پھینکی نا تو کوئی سانپ بن گیا, کوئی بچھو بن گیا, کوئی شیر بن گیا, کوئی چیتا بن گیا. لاٹھیاں ایسے کر کے اٹھتی نظر آ رہی ہیں. انہوں نے ایسے اسپیل باؤنڈ کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام ڈرے, لا تخف, مت ڈر, یہ پھینک اپنا عصا. جب عصا مبارک پھینکا وہ ڈاستا انج کر کے انہیں کہتا ہے بس, تو سارے پیٹ چلے گئے اور انج کر کے آگے پھر کھڑا ہو گیا. انہوں نے دیکھو یہ کیا, وہ جٹ سے سجدے میں گر گئے جادوگر. کہنے لگے
اے موسیٰ کلیم اللہ تیرے رب پر ہی مان لائے، کیونکہ ان کو پتہ لگ گیا یہ جادوگری نہیں ہے، کیونکہ بیٹے کوئی چیز موو کرتے ہیں اسے ٹائم لگتا ہے. آپ گاڑی بھی موو کرنا چاہے ٹائم لگتا ہے، اسلحہ کو موو کرنا ٹائم، وہ تو خدائی طاقت تھی نا، اس نے یوں کر کے کیا، سارے اندر گئے ہیں، اور جانے کے بعد پھر وہ لاٹھی بن کے کھڑا ہو گیا. وہ کتنے گئے؟ آپ روٹی بھی کھائے تو کچھ پیٹ میں محسوس ہوتی ہے، روٹی کھائی وزن بڑھتا ہے، اس کا وزن بھی نہیں بڑھا، غائب ہو گیا. اگر یہ ایسے کھا کر بھی اس کے اندر وزن نہیں پڑا، جو سراپا معجزہ ہمارے نبی ہیں، جو سراپا معجزہ ہمارے نبی ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ جن کا آب دہن بھی وہ بھی کیا کہتے ہیں ملکوتی ہے، معجزاتی ہے. جن کا ہاتھ کا اشارہ بھی ایسے ہے، جن کے پانی کہتے ہیں 5 انگلیوں سے پانی نکلا ہے، کہ وہ تو سراپا معجزہ ہے نا، ان کی تو شان کیا بات ہے. یعنی فرعون نے ایسا جب وہ جادوگر سجدے میں گرے نا، تو فرعون نے کہا لگتا ہے تمہارا یہ بڑا ہے، تم دونوں ٹھگ ہو، اس لیے اس کی بڑے کی بات مان لی. میں تم ساروں کا نا ایک پاؤں کاٹ دوں گا، ایک ہاتھ کاٹ دوں گا، اور تمہیں تنے سے ایسے کیٹ ٹھونک کے مار دوں گا. کیا مار دے؟ جو ہمیں سمجھ آ گئی ہے نا، ہم ہی مان لے ہیں، ہم واپس نہیں جانا. کہنے لگے دیکھو کیسی بات ہے، موسیٰ علیہ السلام کے صدقے میں جادوگروں کو ایمان نصیب ہو گئے، فرعون کو نہیں ہوا. اگر یعنی کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تیری وجہ سے یہ لوگ مارے گئے، تو نے لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کر دیا، گو میں ابھی تیرا مقابلہ نہیں کر سکا ہوں لیکن میں بدلہ ضرور لوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں مختار ہے، میری اس میں کوئی شرکت نہیں ہے. دنیا میں رسوائی جس میں اللہ کی رضامندی ہو مجھے منظور ہے. کیا بات کہی؟ دنیا میں رسوائی جس میں اللہ کی رضامندی ہو مجھے منظور ہے. تو جنہ میں رسوا کرنا کر لے. ہم پر اکثر ہوتا ہے نا، کوئی الزام لگاتا ہے، کوئی بات کرتا ہے تو ہم فٹافٹ ہی جواب دینا شروع کر دیتے ہیں. نہ جواب دیں، 1-2 دن انتظار کریں، سارا معاملہ ٹھنڈا ہے. لیکن ہم ڈر کہتے ہیں کہ یار میرا کریکٹر، اور تیرا کریکٹر مضبوط ہے، تجھے کچھ بھی آ کر لگے گا نا، کچھ نہیں ہوگا. اکثر و بیشتر جو کوئی میرے بارے میں کوئی بات کر رہا ہو نا، تو میں پوچھتا ہوں کون ہے، کس نے کہا فلاں نے کہا. میں کہنے دو، اس کی اپنی حیثیت نہیں ہے، میں کیا کروں؟ میں اس کے خلاف بات بھی نہیں کرنا چاہتا، چھوڑو. نہیں گل سمجھے بیٹا، میری حیثیت ہے، مجھے بات کر رہا تو کرنے دیں. اس کی حیثیت نہیں ہے، اس کی بات قبول نہیں ہوگی. کوئی عالم بات کرے، کوئی سمجھدار بات کرے میرے، تو میں کہوں گا نہیں یار اس نے بات کی ہے، مجھے ذرا غور و فکر کرنا چاہیے. کوئی جاہل کرے، اجٹ کرے، حاسد کرے، کینہ پرور کرے، تو اس کی بات کو کیا لینا؟ کرنے دو، کیا فرق پڑتا ہے. جیسے میں نے اکثر بتایا، وہ کیا کہتے ہیں حیدر کے والد صاحب کا جنازہ پڑا ہوا تھا، تو ایک مولوی صاحب نے کہا یہ کیا کہتے ہیں داؤدی نہیں یہودی ہے. مجھے بعد میں پتہ چلا، میں ہنسا، میں کہ اس کو میری وجہ سے کتنی تکلیف ہے. میں اس کے غم کا مداوع نہیں کر سکتا. مجھے اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوئی کہ اس نے کیا کہا، مجھے یہ درد ہوا کہ بیچارے کو میری وجہ سے کتنی تکلیف ہے، اتنا پریشان ہے کہ یار میں کسے کیا کہوں. دیکھیں جہاں ہم جا کر کھڑے ہو جائیں اور ہمیں کہا جائے جنازہ پڑھا دو، عزت کس کی ہوئی؟ انہوں نے ساری زندگی کیا، علم پھیلایا، ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں، تو عزت کس کی ہوئی؟ اب اسے تکلیف نہیں ہوگی. میں نے آگے بھی بیان کیا تھا کہ یہودی ان کو معلوم تھا حضور نے کہاں آنا ہے، مدینہ منورہ میں آنا، اپنے گھر بار چھوڑ کے سارے وہاں پر پہنچے ہوئے کہ نبی نے یہاں پر آنا ہے، نبی نے یہاں پر آنا ہے، نبی نے یہاں پر آنا ہے. اور جب حضور مبعوث ہوئے، پتہ چل کے جا کر نشانیاں دیکھی، ساری پوری تھی، چیخو پکار پڑ گئی، وہ نبی ہم میں سے نہیں آیا، بنو اسماعیل میں سے آیا، ہماری نسل میں سے نہیں ہے یار، وہ ادھر سے آیا. جب یہ چیخو پکار پڑی، انہوں نے نہیں مانا، کہا ہم اس نبی کو مانتے ہی نہیں. معلوم تھا نبی ہے، مانا نہیں. بس یہی لوگوں کو ہوتا ہے کہ یار میری پہچان کیا رہے. ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ نبی ہمیں سے آئے گا تو ہم نذرانے کھائیں گے، ہم دم درود طویل تاکہ کے پیسے کھائیں گے، لیکن یہاں پر تو الٹا ہی پڑ گیا. اور اکثر معاملات بیٹے لڑائی کے صرف پیسوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. 3 چیزیں نبی نے فرمایا، ایک سرداری، ایک پیسہ اور ایک عورت. 3 چیزوں سے ہٹ جاؤ، زندہ باد. 3 چیزوں کو آپ اگنور کر دیں، اپنی زندگی سے نکال دیں، آپ زندہ باد، کوئی مسئلہ نہیں. ان تینوں چیزوں کی وجہ سے بندہ عذاب میں ہے. مجھے نہیں پہچانا، مجھے، اچھا نہیں پہچانا تو کیا ہوا، مجھے نکال دو.
امیر ہی نکال دیں، میں نکال دیں۔ تیسری بات عورت ہے، عورت بھی مار دیتی ہے، اسے پکڑ کر نکل جائیں گے، ہم نے نہیں، تیرا ہمارا معاملہ کچھ اور ہے، ہم جہاں پر ہیں وہ ٹھیک ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مجمع میں عورت آ کر کہتی سرکار میں اپنے آپ کو ہبہ کرتی ہوں۔ ہبہ کرنے کا مطلب ہوتا تھا کہ میں بغیر حق مہر کے اپنے آپ کو ہبہ کر دیتی ہوں، حق مہر بھی آپ نے نہیں دینا۔ حضور فرماتے ہیں مجھے ضرورت نہیں ہے۔ ایسی کئی عورتوں نے حضور کو اپنے آپ کو پیش کیا تو حضور نے فرمایا مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ مجھے ایک لڑکی نے کہا، پروفیسر تھی، انہوں نے کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میں کہا مجھے ضرورت نہیں۔ پچھلے 2-3 سالوں کی بات ہوگی، میں نے کہا مجھے ضرورت نہیں۔ کیوں؟ مجھے ضرورت نہیں ہے، میں نے کہہ دیا نہیں ضرورت ہے۔ اب اس کا کہنا غلط نہیں تھا، میں نے اسے ویسے ہی لیا کہ اس نے مجھے اگر کہا ہے ٹھیک ہے تو پھر کہنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بات تو میری ہے، تو میں نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہیں اور شادی کر لی۔ میں ایک دفعہ اس کے بھائی کی شادی پر گیا ہوا تھا، ملی مجھے، میں نے کبھی اس کی شکل نہیں دیکھی، کبھی نہیں دیکھی، بچپن میں کہیں دیکھے تھے، دوست کی بہن تھی، تو اس نے مجھے سلام کیا، کہا یہ میرے ہسبینڈ ہے، میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی۔ میں کہا اللہ کرے مبارک ہو۔ ہم نیگیٹو کیوں لیں بھائی؟ ہم ہمیشہ نیگیٹو ہی لیتے ہیں، ہم ہمیشہ نیگیٹو ہی لیتے ہیں، نیگیٹو کیوں لیتے ہیں بھائی؟ پازیٹیو لیں، ہمیشہ پازیٹیو لینا چاہیے بیٹا، نیگیٹو نہیں لینا چاہیے، کیونکہ ہر کام شریعت کے مطابق ہونا چاہیے اور دوسروں کے عقل کے مطابق ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری عقل جو ہے نا وہ چھولے ویچ کے پاس ہوئی ہے۔ تو اس لیے فرمایا دنیا میں رسوائی جس میں اللہ کی رضامندی ہو مجھے منظور ہے۔ دیکھو میں آپ کو کھلم کھلا باتیں بتا رہا ہوں، مجھے کوئی ڈر نہیں لگتا، مجھے کیا فرق پڑنا ہے؟ آپ کہیں جی اچھا جی اینج تے اینج ہے، تمہیں کہانیاں کا پتہ ہی نہیں، میرے تو اور بڑیاں کہانیاں نے، بڑے کتنے قصے ان کے میں تمہیں سناتا ہی نہیں ہے۔ بیٹے دنیا میں چلتے ہیں نا تو یہ ساری قصے سے کہانیاں چلتے رہتے ہیں، اور جو بندہ ٹھہرا ہوتا ہے اس کا تو قصہ ہی نہیں بنتا، قصہ تو اس کا بنتا ہے جس کے لاکھوں معاملات ہوں، ہر دن ایک نئی کہانی بن جاتی ہے۔ تو کہنا کہ دنیا میں رسوائی جس میں اللہ کی رضامندی ہو مجھے منظور ہے۔ میں نے اپنی رسوائی کی بات کہنے کو تو کہہ دی ہے، لیکن مجھے اللہ کی رحمت سے یقین ہے کہ وہ مجھے رسوا نہیں کرے گا۔ ایسی بات جیسے میں ممبر رسول پر بیٹھ کر کہتا ہوں جمعے کا دن ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعا کرو، میں اسی وقت مر جاؤں، کہو آمین۔ میں کہا تمہارے آمین کہنے سے میں مروں گا نہیں، کیونکہ مجھے یقین ہے وقت پر ہی موت آنی ہے۔ بھئی اس کا دل تو بڑا کریں، کیا ہو گیا وہ رب کریم ہے نہ ڈر پھوک کہ سانوں کسی نظر لگ جانی، بد دعا لگ جانی، ہنے دعا قبول ہوئی نہیں، جمعے دا دن ہے، قبولیت دا دن ہے۔ بیٹے جو اس نے مقدر لکھ دیا ہوا ہے نا وہ لکھ دیا ہوا ہے۔ جیسے میں نے آگے بیان کیا تھا کہ حضور علیہ السلام کو فرما دیا گیا یہ ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں، ایسے جان گوا رہے ہو یا کافر لوگ سم بکم عمیٌ۔ تو حضور نے بات سنی ہے، کرتے رہے، وہی مسلمان ہوتے ہیں۔ کہ فرمایا کس نے تھا؟ رب نے۔ نبی کو بھی معلوم ہے اللہ آزماتا ہے کہ محبوب کرتا کیا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے میرے رب سننے نے کہتا ہے نکل جائیے۔ اس لیے طائف کی بستی میں پتھر کھا کر بھی بڑے کیا کہتے ہیں مظلومیت کا دن تھا، تو فرشتے بھیج دیے محبوب کے بعد، فرمائے حکم دیں، لاؤ سن حکم سرکار، نیست و نبود کر دیے، کہ نہیں ہے، ان کی نسلوں سے بھی مسلمان بنے۔ یار ہمارا جگرا اتنا ہے لڑکے بیٹھے ہوئے تباہ کر دے۔ اللہ کریم ہی ہے تو نبی کریم ہی نے انہوں نے کہا سارے اختیارات ہے نہیں استعمال کرنے، استعمال کرنے نے تو انہوں نے بچان واسطے کرنے۔ تو فرمانے لگے دنیا میں رسوائی جس میں اللہ کی رضامندی ہو مجھے منظور ہے۔ میں نے اپنی رسوائی کی بات کہنے تو کہہ دی ہے، لیکن مجھے اللہ کی رحمت سے یقین ہے کہ وہ مجھے رسوا نہیں کرے گا۔ غلبہ اور عزت تو اللہ اور اس کے غلاموں کے لیے، غلبہ اور عزت تو اللہ اور اس کے غلاموں کے لیے۔ اس لیے آدم علیہ السلام باعزت ہوئے اور شیطان رسوا ہوا۔ فرعون کہنے لگا کاغذ اور قلم دان اور حکم میرا ہے، جب میری رائے مجھے پسند کرتے تو کیا تو ہی سب سے زیادہ عقلمند ہے کہ مجھے ناپسند کر رہا ہے؟ تو گھمنڈ نہ کر، میں دنیا بھر کے جادوگر جمع کر دوں گا، صرف 40 دن کی اور مہلت چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا غلام ہوں، تو ایک بڑا بادشاہ، لیکن میں اپنے رب کا پابند ہوں، جب تک اس کا حکم نہ ہوگا میں لڑتا رہوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے وہی بھیجی کہ اس کو مہلت دے دے تاکہ یہ اپنی پوری کوشش کرے، کر لیندے لا لیندے دو جو کرنا چاہتا کر لیندے۔
میں وہ کروں گا جو کسی کے خیال میں بھی نہ آئے۔ انہوں نے فرمایا حکم آ گیا، جا مجھے مہلت ہے۔ وہ واپس اپنی قوم کے پاس جا رہے تھے، پیچھے پیچھے ان کا اسلحہ تھا جو محبت کی وجہ سے دم ہلاتا جا رہا تھا۔ ساڈے کول کوئی پاجی اسلحہ نہیں جائے، لیکن یقین نال دی کیفیت ضرور ہے۔ اسلحہ کچھ نہیں، اسی کہیے جی میرے کو بھی انج ہونا چاہیے، میرے کو بھی انج ہونا چاہیے، ساڈے کو سبب کوئی نہ نظر آئے، لیکن اللہ نہ محبت قابل دید ہوئے تو مزہ وہدا ہی ہے۔ بندہ کہتا ہے کچھ نظر نہیں آتا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ہم نے یہ لیا پورشن لیا تو اسے بنانے لگے ہوئے، وہ ہمارے دوست شیخ عبدالحمید صاحب دنیا سے چلے گئے، وہ آئے، خالد بٹ صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ خالد بٹ صاحب کہنے لگے یہ بندہ کس طرح پیا ہے، تو پیسے پائے نے، تو پیسے پائے نے، تو کہتے مینوں بھی نہیں پتا کس طرح بنتا پیا، نہیں نا پتہ لگتا۔ اگلا کہتے یار ہوندا کس طرح پیا کام۔ وہ بھائی بستامی والی بات کہ آپ نے نماز پڑھی ایک امام کے پیچھے، تو اس نے بعد میں سوال کیا، اے بھائی بستامی کردا تو کھ نہیں تو پیسے کتوں آتے ہیں؟ لیٹ ہے جب میں دوبارہ نماز پڑھ لینا۔ کہتے ہوں تو نماز پڑھی ہو، کہتے انہیں نماز پڑھی ہے لیکن وہ پیچھے پڑھی ہے، منتے نہیں رب، تین یقین رب دینا ہے اور بغیر اسباب تو دینا ہے، لیکن نہیں نہ سمجھ آتا۔ وہ سمجھتے یہی نہیں کہ یہ مینجمنٹ کرنی کس طرح آتی ہے تو کی معاملہ۔ اے اللہ دے بندے ہو، اللہ جی دے پیچھے کھڑا ہوئی نا دنیا کی کوئی طاقت ہلا نہیں سکتی۔ نظر کھ نہیں آئے گا لیکن کم ہوتا نظر آئے گا، کم ہوتا ہوئے گا اور نظر آئے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ جتاں گے اسی۔ اس کیونکہ اسی ہارنا سیکھیا نہیں ہوا تو جتاں گے اسی۔ گلاں تمہیں ایسے میرے سمجھانے ہیں، تسی گھٹ نہیں ہے، تسی کہو نا اسی گھٹ ہاں۔ تانوں جس نبی دی سنت نو زندہ کرنے واسطے کیا گیا وہ امام الانبیاء ہے، وہی سنت نو زندہ کرنے واسطے کیا گیا، اور تسی معمولی سمجھتے سنت نو۔ ایسے ہمارے جس نبی دی سنت زندہ کرنے واسطے کیا کہ سنت نو زندہ کرو، وہ امام الانبیاء نے۔ امام الانبیاء دی سنت نو زندہ کرنے دا مطلب کی ہے آپ جان دو۔ وہ تو اللہ نے فرمایا 100 شہیداں دا ثواب، وہ علیحدہ ایشو ہے، ثواب والے پاس اسی جانتے ہی نہیں، سانتے ہیں نبی ملے، ثواب تو بعد دی گل ہے، ثواب تو بعد دی گل ہے، نبی ملے جی سنت ہے وہ ملے۔ اسی ثواب کے چکر پی جاتے ہیں، کاؤنٹنگ کرنا شروع کر دیں، سواگ کر کے نماز پڑھی تو 70 نمازاں ثواب، پگ بن کے پڑھی تو اینی نماز، اسی کاؤنٹنگ کر رہے ہیں انہوں نمازاں ثواب باڑ۔ وہ یار جس رب کی نماز پڑھتے پے ہیں بس وہی رضا ملے، ثواب آپ ہی چاہیے گے۔ جہدے واسطے گل کرتے پے ہیں وہ گل کا انعام جدو دینا ہے نا، سانوں پتہ نہیں چلتا کی دیتا ہے، سانوں اج تک پتہ نہیں چلتا کی دیتا ہے۔ ساڈے آپ ہی سی رکاوٹ نہ، ورنہ مسئلہ کوئی نہیں ہوتا۔ اپنے تے اللہ درمیان رکاوٹ دور کر دو، اللہ دور نہیں ہے۔ ہوں تسی آپ ہی سمجھو کہ میرے تے اللہ درمیان رکاوٹ کی ہے، جہی رکاوٹ اگے دور کر دے، جو دیکھن تے آؤ۔ اگر تسی اے سمجھتے پے ہو کہ میرے تے اللہ درمیان رکاوٹ کوئی نہیں، اے نہیں جے گا، پھر یہ مطلب ہے تسی فارغ ہو، اینی عقل دے مالک ہی نہیں، تو رکاوٹ نظر ہی نہیں آتی، تسی رکاوٹ ہو، تسی رکاوٹ ہو۔ ایسے میرے تو اللہ درمیان جو رکاوٹ ہوگی انہیں دور کرنا پڑے گا، زور لا کے کرنا پڑے گا، جو میں کہا نا مجاہدہ کرنا پڑے گا، اور کروان والے بھی موسیٰ علیہ السلام ہوں جہاں تنہا جگہ کر دیں گے، ادروائز مشکل کام ہوئے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ ہو یا رحمان سب ایمان، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔